کیا ہے؟ بات دراصل ایسی ہوتی ہے کہ جب جس طرح فقراء جو ہوتے ہیں ہر دور میں الصلاۃ خیر من النوم کی صدا دیتے ہیں، یہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ جتنے دنیا والے ہوتے ہیں، یہ دنیا داری کے نظام میں ہوتے ہیں، یہ جو اپنے آپ سے ایک لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، جو ابلیس جو ہوتا ہے احرام میں لپٹے ہوئے جو ابلیس ہوتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری آرام، ہماری آسائش، ہمارا سکون، ہماری جو ہے سب کچھ یہ جگانے والا آ گیا، یہ جگا دے گا، جب یہ جگا دے گا ہمارا سب ختم ہو جائے گا، لوگ جاگ جائیں گے، لوگ نہ جاگیں، لوگ اس کے قریب نہ آئیں، لوگ اس کی بات نہ سنیں، لوگ اس کی باتوں پہ عمل نہ کریں، تو یہ باطل طاقتیں، یہ جو ابلیس ہے، یہ جو احرام میں لپٹے ہوئے ابلیس ہے، وہ ہر دور میں اللہ والے کے خلاف اسی طرح ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ برادران اسلام و دختران ملت، تھوڑا سا معاشرے پر نظر ڈالیے آپ۔ جب صبح کی اذان کی آواز دی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اس جماعت کو دیکھیے اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس جماعت کے اندر سونے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اللہ والوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو یہ اللہ والوں کی تعداد جو تھوڑی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جاگنے والے ہیں، جو جاگ گئے ہیں، جو یہ جاگ گئے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے یا حتی مطلع الفجر کرتا ہے۔ سبحان برادران اسلام و دختران ملت، آپ نے دیکھا ہر دور میں اہل اللہ کے خلاف، اللہ والوں کے خلاف جو یہ الصلاۃ خیر من النوم کرتے ہیں، جو امت کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے روحانیت کی صدا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ جاگ جاؤ، دیکھو یہ نماز قضا ہو جائے گی، یہ تم لوگ سے موقع ختم ہو جائے گا، تو یہ ہر دور میں جو یہ شیطانی طاقتیں ہیں، جو ابلیسی قوتیں ہیں، جو یہ فتنہ پرست لوگ ہیں، وہ ہر دور میں ان اللہ والوں کے خلاف اپنے فتنے کھڑا کر کے لوگوں کو اس اللہ والے کے خلاف ورغلاتے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرا امام، تاج اور تخت و ختم نبوت، اسی طرح جوان لینا ہے۔ ہم نے اس روحانیت دیکھی آپ معاشرے میں، اگر کسی جگہ پر کوئی بھی اگر کسی عورت کے ناچنے کی محفل سجتی تو لوگ اس کو ٹکٹ دے کے جاتے ہیں اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اگر یہاں پر کہیں کرکٹ کا میچ چل رہا ہوتا ہے، 4 گھنٹے لوگ بیٹھتے ہیں، 6 گھنٹے لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن اگر نماز کے لیے تھوڑا سا طویل تھوڑی سی اقامت شروع کر دی جائے، تھوڑی سی طویل تھوڑی تلاوت شروع کر دی جائے، ہر ایک پیچھے سے آوازیں کرتا ہے، ہر ایک پیچھے سے آوازیں کرتا ہے کہ مولوی صاحب تلاوت زیادہ کر دی، مولوی صاحب تلاوت کم کر دے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، گناہ کی طرف جسم جاتا ہے، بدکاری کی طرف جسم جاتا ہے، یہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ جسم کو جو 84 لاکھ نفوذ ہے جو انسان کو ترغیب دیتی ہے اس گناہ کی طرف، لیکن انسان کو جو اللہ والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ارجع الی ربک، ارے رب کی طرف آؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قائم تیری قدرت، قائم تیری قدرت، تیرا امام۔ تو برادران اسلام و دختران ملت، ہر دور میں اللہ والوں کے خلاف آپ نے دیکھا ذلی کرم اللہ وجہہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت حوالہ کر دی اور سارا سب کو دے دیا اس آل کے گھرانے کو، آپ نے دیکھا کس طریقے سے وہیں سے شروع ہوئی آل کے خلاف،
وہیں سے شروع ہوئی حال کے خلاف ان نفرتوں کی دیوار، ان باطل طاقتوں نے جو فتوے دیے گئے امام حسین کے خلاف، کربلا کے میدان کے لیے جو فتوے دیے گئے امام حسین کی حال کے خلاف، آپ کی شہادت کے خلاف، آپ کے شہید کرنے کے لیے، یزید کی حکومت کو طول دینے کے لیے یہ فتوے شروع کیے گئے. آج تک وہی آل محمد پر ان فتووں کی یہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا دور ہے. کیا اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو اگر یزید نے شہید کر دیا تو کیا آل محمد کا گھرانہ اس زمین سے ختم ہوا؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا یزید آج یزید کیا مردود نہیں ہوا؟ کیا آج حسین زندہ نہیں ہے؟ ارے یہ فتوے جو ہوتے ہیں یہ کسی فتور کے ہوتے ہیں. یہ انسان اپنے فتور کے لیے فتوے لگاتے ہیں، اس لیے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ اللہ والے کیونکہ الصلاۃ خیر من النوم کرنے والے ہیں. ارے ہمیں خواب غفلت سے جگانے والے ہیں، اس قوم کو جگانے والے ہیں. اسلام و دختران ملت، اسی فتووں کی وجہ سے آپ نے دیکھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر کتنے کفر کے فتوے لگائے گئے. آپ نے دیکھا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر کتنے کفر کے فتوے لگائے گئے. آپ نے دیکھا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پر کتنے کفر کے فتوے نہیں لگائے گئے. آپ نے دیکھا اس زمین کے اوپر مجھے کوئی ایک اللہ والے کا نام بتا دو جس پر ان باطل طاقتوں نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہو. نعرہ تکبیر، اب اسلام الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین اسلام ہے. تو فطرت کائنات کل کا نکلنے والا جو سورج ہے وہ کسی مولوی کے فتوے سے نہیں ختم ہو سکتا. اللہ نے فطرت بنائی ہے، اس فطرت کے مناسبت سے وہ سورج نے طلوع ہونا ہے. ارے یہ اسلام کے نشاط ثانیہ کا یہ سورج، یہ جو سورج ہے یہ طلوع ہو کے رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. برادر صاحب و دختران ملت، آج کا دن یہ 7 فروری ہندوستان کی سرزمین پر جب یہ ہندوؤں نے اور ان جیسے فتنہ پرست ملاؤں نے، اور آپ نے دیکھا تاریخ کے اندر انگریزوں کی سازش سے مسلمانوں کو جو اللہ کے دین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی ان کو مرتد کرنا شروع کر دیا. ایک ایسے عالم میں ایک آل محمد، ایک حسن حسینی، ایک سید، آپ کھڑے ہوئے اپنے میدان کے اندر. حضرت مولانا سید صدیق حسین قدس العزیز، آپ اپنے میدان میں کھڑے ہوئے اہل باطل کو للکارا کہ تم لوگ کس طریقے سے ہندوستان کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو کہ یہ ویدوں میں لکھے ہوئے، یہ گیتا میں لکھے ہوئے، یہ قرآن میں لکھے ہوئے، یہ بھگوت گیتا میں لکھے ہوئے، یہ نارائن میں لکھے ہوئے، یہ جو نام ہے اس میں محمد کا یہ نام نہیں، یہ غلطی سے لکھا گیا. ارے تم تو ہندوستان کے رہائشی ہو، تمہارے اوتار تو رام ہے، تمہارے عرب سے کیا سے روکا؟ ایسے عالم میں اللہ رب العالمین ایک آل محمد سے دین اسلام کی سربلندی کی خدمت لے رہا ہے. آپ کا کسی مسلمان پہ کوئی دعویٰ نہیں، آپ خادم خاتم النبیین ہیں. آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کو جو ہندوستان کے اندر لادینی طاقتوں نے اس دین کو ختم کرنے اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی میجارٹی کو ختم کرنے کے لیے، تاریخ گواہ ہے 9 لاکھ سے زیادہ میوات، ملکھانہ، میرٹھ، ان تمام تر علاقوں میں مسلمانوں کو مرتد کرنا شروع کیا. آج بھی دیکھ رہا ہندوستان کے اندر جو پاکستان کا پے نہیں مانتے تھے، جو کہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والے، آج بھی دیکھ رہے ہندوستان کے اندر ہندوستان کے مسلمانوں کو تیسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے. آج آپ دیکھیے فلسطین میں مسلمانوں کا حشر،
خون مسلم کو کس طریقے سے بے دردی سے بہایا جا رہا ہے. آج آپ دیکھیے برما میں مسلمانوں کا حشر خون مسلم کو کس طرح بے دردی سے بہایا جا رہا ہے. ایک ایسے عالم میں ہندوستان کے اندر ایک آواز اٹھتی ہے کہ تمہارے مندروں کے اندر، تمہارے مٹوں کے اندر، تمہارے گرجاؤں کے اندر، تمہارے دیولوں کے اندر عربی کے اندر عربی لفظ خط سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا. تو آپ کے ہاتھ پر الحمدللہ 700 سے زیادہ ہندوستان کے بڑے بڑے برہمنوں نے اسلام قبول کیا، اور الحمدللہ اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے اس علاقے کو ہجرت کی. یہ پاکستان کی فوج، یہ پختون، یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں، انہی کو جگانے کے لیے آئے. لیکن افسوس آج جب ہم دوبارہ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز لگا رہے ہیں، خواب غفلت میں پڑے ہوئے مسلمانوں کو جگا رہے ہیں، تو چند لوگ سمجھ رہے ہیں ہماری دنیا داری، ہمارا کاروبار، ہمارا دھندا ختم ہو جائے گا اور ہماری تمام اجارہ داری ختم ہو جائے گی اگر یہ قوم جاگ گئی، اسلام کے لیے جاگ گئی، نبی کی عصمت اور حرمت کے لیے جاگ گئی، وعدہ تغزہن کے لیے جاگ گئی، تو پھر ہماری دکانداری نہیں چلے گی. تو پھر وہ فتنے برپا کر دیے گئے. تو کیا برادر صاحب و دختران ملت، کیا ان فتنوں سے کیا اسلام کی حقانیت بدل سکتی ہے؟ کیا ان فتووں سے حضور کا وعدہ تغزل کو یہ روک سکتے ہیں؟ کیا ان فتووں سے یہ میرے نبی کی حمد و ثنا کو ختم کر سکتے ہیں؟ کیا ان فتووں سے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے بنا ہوا یہ بہانوے کوٹ کا جو پاکستان ہے، جو بنا صرف اسلام کی سربلندی کے لیے، جس کے لیے قائد اعظم نے خود آج 7 فروری منا رہے ہیں، آپ سے دعا کروائی تھی کہ پاکستان بنے، تو پاکستان ہندوستان کو مسلمان کرنے کے لیے بنا ہے، مٹنے کے واسطے نہیں بنا. اور انشاءاللہ تعالی آج جس طریقے سے ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں، اب ہم کو نکلنا چاہیے نوجوانوں کو اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کی نشات ثانیہ کے لیے بیدار کرنے کے لیے ہر گلی، ہر شہر میں، ہر کوچے میں پروگرام کرنا ہے. کیا آپ اس میں ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. کیا آپ سب تیار ہیں؟ برادران صاحب و دختران ملت، کیونکہ مقررین کافی اذان کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، میں صرف آپ لوگوں سے اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جڑے رہیے اور صلاۃ خیر من النوم سے. آپ لوگوں نے اس قوم کو جگانا ہے، جس قوم کو یہ لوگ قصے کہانیاں کر کے سلا رہے ہیں، جس قوم کو یہ لوگ اس روحانی انقلاب سے دور کر رہے ہیں، جس قوم کو یہ لوگ وہ نعمت خداوندی جو آپ کو، جس کے آپ لوگوں نے بیعت کی ہے، جس چیز کی آپ لوگوں نے عہد کیا ہے کہ جو اعزاز اس امت مسلمہ کو 1400 سال کے بعد جنگ بدر، جنگ احد کے جو غازیوں و شہداء کا جو رتبہ ملنے والا ہندوستان کے خلاف جہاد کے لیے، اس جہاد کے لیے ہم نے اس جد و جہد کو جو حضرت مولانا سید صدیق حسین قدس اللہ عزیز نے شروع کی تھی، تو کیا آپ سب اس جد و جہد کو دوبارہ ہر گلی، ہر کوچے میں لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. برادر صاحب دختران ملت، بس انہی الفاظ کے ساتھ اور اسی امید کے ساتھ میں انہی الفاظ اور اس امید کے ساتھ کہ یہ جو کارواں جس کو یزیدیوں نے کربلا میں لٹایا تھا، وہ کارواں جس کو
ہندوستان میں انگریز اور ہندوؤں کی مشاورت سے جیلوں میں بند کیا گیا تھا. والسلام عليك يا رسول